میرا دیور روز جیٹھ کے جانے کے بعد میری جٹھانی کے کمرے میں ایک بہت بڑا سا ڈبہ لے کر جاتا۔ میں چونک جاتی کیونکہ میرا دیور جب واپس نکلتا تو ہاتھ میں وہ ڈبہ نہ ہوتا، اور جب میں جٹھانی کے کمرے میں جاتی تو وہ ڈبہ غائب ہوتا، کہیں نظر نہ آتا۔ مجھے شک ہونے لگا۔ ایک دن میں نے پیچھے کی کھڑکی سے جٹھانی کے کمرے میں چھپ کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرا دیور سٹوری میرا نام لبابا ہے۔ میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کا نام شامین شاہ ہے اور میری والد کا نام منصور علی شاہ ہے اور والدہ کا نام شامین شاہ۔ میرے والد بہت بڑے سیاستدان ہیں، بہت اثر و رسوخ والے انسان ہیں، ہر کوئی انہیں جانتا ہے، ان کا نام ملک کی مشہور ہستیوں میں شامل ہے۔ میں نے لمز یونیورسٹی سے ریاضی میں BS کیا ہے۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد اور بہت زیادہ لاڈلی ہوں۔ میں جب 23 سال کی ہوئی تو میرے لیے میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا جو لندن سے انجینئر کی ڈگری مکمل کر کے آ رہا تھا اور بے حد حسین بھی تھا۔ حسین تو میں خود بھی تھی کہ اکثر ایک بار دیکھنے والے لوگ واپس پلٹ کر ضرور دیکھتے تھے۔ میرے کئی رشتے بھی آ چکے تھے جو میرے ماں باپ کو میرے لیے پسند نہیں آئے تھے، جو ان میں سے کچھ خاندان کے بھی تھے، لیکن رشتوں پر میری ماما کو اعتراض تھا کہ وہ خاندان میں میری شادی نہیں کریں گی۔ وہ بھی خاندان میں زیادہ تر لوگ لالچی تھے، جو لڑکی یعنی مجھے نہیں بلکہ میرے باپ کی جائیداد چاہتے تھے۔ ایسے میں میرے ماں باپ سوائے انکار کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کا رشتہ آیا تو پاپا نے انکار نہ کیا۔ ماما سے مشورہ کیا، میری ماما کو بھی اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ ان کا بھی بڑا نام تھا، بڑے خاندانی قسم کے لوگ تھے۔ لڑکا باہر سے پڑھ کر آ رہا تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، کوئی بہن بھائی نہ تھا، نہ کوئی جمیلہ، نہ ہی ہماری دولت سے لالچ، نہ ہی کوئی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ لڑکا بھی شکل و صورت میں ٹکر دیتا ہوا تھا۔ مجھے بھی اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہ آئی اور میں نے ہاں کر دی۔ وہ ہمارا رشتہ پکا ہو گیا اور ایک ہفتے بعد ہی چھوٹی سی منگنی کی تقریب کر دی گئی اور شادی کی تاریخ اگلے ہی مہینے کی رکھی گئی۔ میری شادی پر بڑے بڑے بزنس کے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا، بڑے بڑے ڈیزائنر ہائر کیے گئے۔ گھر کو شادی سے ایک ہفتہ پہلے دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ میری ساری دوستیں میرے ہونے والے دولہے کو دیکھتی میری قسمت پر رشک کر رہی تھی، کیونکہ میرا ہونے والا دولہا ان سب کے شوہروں سے زیادہ خوبصورت اور امیر تھا۔ خاندان کے کافی افراد جلے ہوئے تھے جن کے بیٹے کا رشتہ ریجیکٹ کیا گیا تھا۔ شادی کے دن دیکھتے ہی دیکھتے قریب آ گئے، تمام تیاریاں مکمل تھی۔ مہندی کے اگلے دن ہی بارات تھی۔ میں تیار ہو کر ہال میں پہنچ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی تھی اور باقی سب بھی بارات کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، بارات نہ آئی تو سب پریشان ہو گئے۔ میں بھی پریشان ہو گئی، اپنی امی سے بارات کے متعلق پوچھنے لگی۔ مجھے اچانک سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ حال میں امیر سے غریب ہر مہمان موجود تھا اور بارات لیٹ ہو جانے پر نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ وہاں ایک طرف بارات لیٹ ہونے پہ میرا دل بھی اندر سے ڈر رہا تھا، گھبرا رہا تھا کہ کہیں بارات نہ آئی تو۔ پھر میں نے اپنا ذہن جھٹک دیتی جب مجھے میری کزن نے آ کر اٹھایا اور اندر برائڈل روم میں مجھے لے جانے لگی۔ میں نے بار بار پوچھا اندر کیوں لے جا رہی ہے تو بولی صبر کرو۔ برائڈل روم میں لا کر مجھے بتایا کہ دولہا واپس لندن بھاگ گیا۔ میرے سر پر گویا پورا آسمان ٹوٹ گیا کہ میں دلہن بنی بیٹھی ہوں اور دولہا بھاگ گیا۔ میرے منہ سے گٹی گٹی آواز نکلی کیونکہ میری کزن نے بتایا شاید وہ لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ گھر والے زبردستی کر رہے تھے، اس لیے بھاگ گیا۔ میرے پیروں میں جان نہ رہی اور میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے اپنے اوپر رونا آنے لگا اور میں رونے لگی۔ میری کزن نے مجھے چپ کروا دیا اور کہا پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ میری بارات لوٹ گئی، لوگ میرے متعلق نہ جانے کیا کیا باتیں بنائیں گے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری کزن نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑا صبر کرو۔ میں خاموش ہوگی جبکہ ذہن میں جنگ چل رہی تھی اور دل کر رہا تھا کہ ایک بار وہ فرنگی میرے سامنے آئے تو میں اس کے دانت توڑ دوں۔ اگر اسے میں نہیں پسند تھی تو پہلے ہی منع کر دیتا۔ میرا تماشا کیوں بنایا؟ کچھ دیر بعد سارے بڑے خاندان کے اور میری امی اندر آئے اور میری امی میرے سر پر
چادر اڑانے لگی۔ میں خاموش رہی۔ میری امی نے بتایا میرا نکاح ہو رہا ہے۔ میں سب کے درمیان جا کر بھی اس وقت کوئی سوال نہ کر سکی اور میرا نکاح اس انسان سے ہو گیا جس کے نام سے بھی ناواقف تھی۔ پھر سب کچھ کیسے ہوتا گیا معلوم ہی نہ ہوا۔ کچھ گھنٹے بعد مجھے کسی کے ہمراہ گاڑی میں رخصت کر دیا گیا۔ میں پتھر کی مورت بنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرے ماں باپ نے مجھے گلے لگایا اور بھی بہت سے لوگ مجھ سے ملے جبکہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ ہوش مجھے تب آیا جب گھنٹے بھر بعد گاڑی ایک مڈل کلاس محلے کی گلی میں رکی۔ میں نے سب بھول کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ میرا دل رونے کا کرنے لگا۔ یقیناً یہاں اس شخص کا گھر تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، جبکہ میں نے کبھی اس محلے میں آنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیا عزت رہ جاتی میری جب سب کو معلوم ہوتا کہ میرا شوہر یہاں رہتا ہے۔ میں اپنی سوچوں میں مگن تھی جب میری طرف کا دروازہ کھلا۔ کسی نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کچھ لمحے تک میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری نظر پڑنے سے انکاری تھی کیونکہ سامنے کھڑا شخص جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ لندن والے لڑکے سے بھی کہیں زیادہ حسین تھا۔ مجھے ہوش تب آیا جب وہ خود ہی میرا ہاتھ تھامنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور خود گاڑی سے باہر نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ سبھی میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ شادی نے پہلے ہی اطلاع کر دی گئی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی اور جو یقیناً میرے ساس سسر تھے، ایک لڑکا جو میرے شوہر سے کافی مشابہت رکھتا تھا، وہ میرا چھوٹا دیور تھا، اس کے علاوہ ایک عورت جو مناسب شکل و صورت کی پیاری سی تھی، اس سب نے میرا استقبال کیا، جبکہ اس ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا۔ ان کا گھر اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا میں نے سوچا تھا۔ مختصر تھا پر خوبصورت اور نئی طرز سے بنا ہوا تھا۔ مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا، ساتھ ہی مجھے ایک نیا سوٹ لا کر دیا گیا۔ میں نے فریش ہو کر کپڑے تبدیل کیے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں رات 3 بجے تک جاگتی رہی۔ میں سمجھی تھی کہ میرا شوہر آئے گا، میں اسے بے عزت کر کے باہر بھیج دوں گی، پر غیر متوقع طور پر وہ اندر آیا ہی نہیں۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تو جب میں باہر نکلی میری جٹھانی نے ناشتہ لگا دیا اور بلا وجہ مجھ سے مسکرا کر زبردستی باتیں کر رہی تھی، جبکہ مجھے ان کا زبردستی میٹھا بننا زہر لگ رہا تھا۔ لیکن میں نے انہیں کچھ نہ کہا اور منہ پر چپ لگا لی۔ جیسے محسوس کرتے وہ خود ہی پاس سے اٹھ گئی۔ میں اپنے گھر گئی تو خوب روئی اور بہت رونا ڈالا کہ میری شادی غریب گھر میں کیوں کی۔ تو میرے پاپا نے کہا کہ بہت سے امیر گھرانے بھی تم سے شادی کے لیے تیار تھے لیکن سب لالچی تھے۔ یہ لڑکا غریب ہے پر لالچی نہیں۔ میں نے کہا پر میں وہاں نہیں رہ سکتی۔ تو میری امی نے مسئلے کا حل پیش کیا کہ لڑکے کو گھر داماد بنا کر یہاں رکھ لیں۔ میں بھی متفق تھی پر ابا نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ لڑکا بہت خوددار ہے، کبھی نہیں مانے گا۔ پر میری اور ماما کی ضد پر پاپا نے بات کرنے کا کہا۔ ہمارے سامنے میرے شوہر سے بات بھی کی لیکن پاپا کے کہنے کے مطابق وہ واقعی بہت خوددار تھا، سو وہ نہ مانا۔ میرا دل تو دکھا پر خوشی بھی ہوئی کہ وہ کسی کے ٹکڑوں پر پلنے والا انسان نہیں۔ خیر میں واپس سسرال آ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہوگی۔ وہ بہت پرخلوص، نرم مزاج، خوبصورت اور خوبصیرت انسان تھے، جبکہ ان کے علاوہ مجھے سسرال میں کوئی بھی اچھا نہ لگتا۔ میں سب سے الگ تھلگ سی کئی دن کمرے میں بند رہتی۔ میں نے اپنے شوہر کے کہنے پر شام کا کچن سمیٹنے کی ذمہ داری لے لی۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہ کرتی تھی۔ میری امی کہتی تھی کہ سسرال کو ان کی حدود میں رکھنا چاہیے ورنہ سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں، اور میں نے اسی طرز عمل کو اپناتے ہوئے انہیں ایک حد تک محدود رکھا تھا۔ اکثر میرے شوہر کو اس پہ اعتراض ہوتا تھا جس سے میں رد کر دیتی، لیکن اکثر میرے شوہر مجھے میری جٹھانی جیسا بننے کے لیے کہتے تو گھر والوں کے ساتھ گلنے ملنے کا کہتے، اور مجھے ان کی یہ واحد حرکت ناگوار گزرتی۔ میری ساری دوستوں کو بھی معلوم ہو چکا تھا۔ میری شادی میرے پاپا کے آفس میں کام کرنے والے ایک لڑکے سے ہوئی، پر انہوں نے میرا کوئی مذاق نہیں بنایا بلکہ مجھے خوش رہنے کی دعا دی۔ باقی سب ٹھیک تھا سوائے میری جٹھانی کی نیک بیوی بننے والی حرکتوں کی۔ ان کی وجہ سے اکثر میرا شوہر مجھ سے بدسن ہو جاتا تھا، اور کیا مشکل ہوتی ہے کبھی ڈرامے کرنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھتی۔ ایسے میں مجھے جب ان کی ایسی مشکوک حرکتیں دیکھی تو جاسوسی میرا فرض بن گیا تھا، جبکہ میرے دیور کے لیے میری ساس کوئی بھی لڑکی پسند کرتی تو وہ انکار کر دیتا، اور اب جو وجہ مجھے معلوم ہوئی تھی اس کے بعد تو سب کچھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں چاہتی تو ابھی بھی اپنی جٹھانی کو عرش سے فرش پر گرا سکتی تھی، پر مجھے عجیب لگنے لگا۔
میرا معیار اتنا گرا نہیں تھا، نہ ہی میں ایسی حرکت کر سکتی تھی۔ کسی کو برا بنا کر اچھا بننا میری فطرت نہ تھی۔